ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے چند جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم آپ تک لانا چاہیں گے۔ یقیناً وزیر اعظم نے جو جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اس کے اوپر ہم آئندہ پروگرام کریں گے جب کس تفصیل ہمارے پاس آئے گی، لیکن جو آپ کے سٹوری آف دا ڈے ہے اس پہ ہم ضرور اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت جو ہماری بات چیت ہے وہ پاکستان میں 6 کروڑ افراد غربت کے شکنجے میں، پاکستان میں افلاس کی سطح 25.3% ہو گئی ہے، پاکستان میں خط غربت 45% ہو گئی، پاکستان میں بے روزگاری 22% سے زیادہ بڑھ چکی ہے، قرضے اور خسارے بڑھ رہے ہیں، سرمایہ کاری کمزوری ہے، لاکھوں نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں، زراعت سکڑ رہی ہے، تعمیرات میں اجرتیں کم ہیں، طاقتور اشرافیہ پالیسی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے، سیلاب زدگان کی مدد۔ یہ باتیں جو کی ہیں یہ ہم نے نہیں کی ہیں، یہ عالمی بینک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حالانکہ اس کے اوپر مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہی ہے۔ اب سیلاب زدگان کی مدد جو ہے وہ بلاول بھٹو بہت زور دے رہے ہیں کہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہونا چاہیے، اور رانا ثناء اللہ سمیت آپ کے مریم نواز صاحب دوسرے لیڈرز اس کو مسلسل اپوز کر رہے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سیلاب زدگان کی مدد ہم کریں گے، اپنے طور پہ کریں گے، وہ کہتے ہیں کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نہیں کیا جائے گا، حالانکہ بلاول بھٹو اس پر بہت زور دے رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو بھی ہم دکھائیں گے جس میں بہت سخت الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں اپنے اتحادی بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے۔ بھیک اور امداد نہیں مانگیں گے، غیرت بھی کچھ چیز ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ ہم اپنے ریسورسز سے سیلاب زدگان کی مدد کریں گے، کیونکہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ مرکزی حکومت دنیا سے امداد طلب کرے، اس وقت غریبوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ سندھ کے لوگ مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ کے بہت بڑا ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ مریم نواز نے ایسا کیا کیا ہے کہ سندھ کے لوگ مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ مانگ رہے ہیں۔ یہ ان کی وزیر اطلاعات جو ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ کراچی سمیت سندھ بلدیاتی انتخابات میں پھر پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی۔ جو بھی ابھی بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں وہ سندھ کے اندر بھی اور کراچی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی کافی بڑی تعداد میں، جتنے بھی وہ یہاں پر الیکشن ہوئے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ بلاول بھٹو کہتی ہیں آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، ہم خود پنجاب کی تعمیر کر لیں گے۔ اتحادی کو بڑا سخت جواب ہے۔ آئیے میں ذرا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ، اور اس کے بعد یہ 2 ویڈیو ہے۔ پہلے مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں سنیے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو۔ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے۔ میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے، اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے، اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے۔ مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ، پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو۔ بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے۔ وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور
30-40 ہزار روپیہ کماتے اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا, راشن کارڈ میں ان کو دے رہی. تو یہ اپنے برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینج کر لے گا, آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اس میں مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو کے جو بھی باتیں تھیں بہت سخت اپوز کیا ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی اتحادی ہے, پیپلز پارٹی کی وجہ سے اس وقت پی ایم ایل این حکومت میں ہے, لیکن جس طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بلاول بھٹو کے اسٹیٹمنٹ کی کو بہت سختی سے, ایون یہاں تک خودداری تک کی بات کر دی, غیرت تک کی بات کر دی. بارہ ان کے نمائندے سے پوچھیں گے. اب یہ دیکھیے کہ ان کی انفارمیشن سیکرٹری کیا کہہ رہی ہیں, آئیے سنتے ہیں. باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مریم نواز ہوتی. کراچی کے اندر جب فلڈنگ ہوئی وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ میسیجز بھجوائے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس, انہوں نے کر دیا نا مریم نواز نے 1.5 سال کے اندر جو ہے پورا آپ کو جو ہے ستھرا پنجاب کے ذریعے وہ کر دیا. 15 سال سے حکومت ہے, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. جی مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر مولا بخش چانڈیو, سابق وفاقی وزیر, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے بھی جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں حیدر عباس رضوی صاحب, سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان, آپ کا ہی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ارباب خضر حیات صاحب ہیں, رہنما مسلم لیگ نون پشاور سے, آپ کا بہت شکریہ, ہم نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں شوکت بسرا صاحب, ہوں گے رہنما تحریک انصاف صاحب, آپ کا ہی بہت شکریہ. جناب سب سے پہلے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں. یہ آپ اتحادی ہیں, مریم نواز صاحبہ نے تو جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے تو بلاول بھٹو کی جو بھی ریکویسٹ تھی, ڈیمانڈ تھی, جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کے تو پرخچے اڑا دیے انہوں نے اور بہت کچھ کہہ گئی. اور دوسری طرف ان کی جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ تو کہتی ہیں سندھ کے لوگ چاہتے ہیں مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ. تو آپ نے 17 سال میں کیا ایسا دیا ہے, اور ریگولر 7 سال سے آپ کا یہ وزیر اعلیٰ, کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں جتنا مریم نواز صاحبہ نے لہجہ استعمال کیا ہے, میں ایسا لہجہ استعمال نہیں کر پاؤں گا, اور ان کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن ایک وزیر اعلیٰ ہیں میاں صاحب کی صاحبزادی نواز شریف کی, تو میں ذرا احتیاط کرتا ہوں ان کا بولنے میں بھی, ورنہ جواب دینا تو آتا ہے, ہم جانتے ہیں. گزشتہ سیلاب آیا, اس میں جتنے وعدے کیے شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر تھے, ایک وعدہ پورا نہیں کیا. جہاں جہاں گئے تقریریں کی, سب جھوٹ بات کی, ایک بھی وعدہ ہمارے ساتھ پورا نہیں کیا. تو جو نواز بیگم میری ہماری بہن جو بول رہی ہے وہ ٹھیک بول رہی ہے. ان کی نظر میں ایک پاکستان نہیں ہے, ان کی نظر میں صرف پنجاب پاکستان ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا, ہم پنجاب کریں گے, یہ کریں گے, باقی صوبے خود کریں. یہ کیا بات آپ کرتی ہیں؟ آپ کی اطلاعات منسٹر کیا بات کر رہی ہے؟ اپنے صوبے کریں, پاکستان آپ کا نہیں ہے, آپ کو صرف ایک صوبے میں حکومت چاہیے. ہم جانتے ہیں آپ کو, آپ کے والد بزرگوار کی سیاست کے زمانے سے آپ نے ساری توجہ ضیاء الحق کی سرپرستی میں پنجاب پہ دی, اور جان بوجھ کے وہاں ضیاء الحق نے وہ پالیسی اختیار کی جہاں پیپلز پارٹی کو ختم کیا جا سکے, اور اسی پالیسی پہ چلے. ان کی نظر میں کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں متحدہ پاکستان کا تصور نہیں ہے. وہ صرف پنجاب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, پنجاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تاکہ پورا پاکستان خود بخود قبضے میں آ جائے گا. صوبے کی سیٹیں ایک طرف ہیں, پورے پاکستان کی سیٹیں ایک طرف ہیں. ان کے ذہن میں پنجاب ہے, ان کے ذہن پاکستان. تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, آج ہماری بہن نے خود بھی کہہ دیا, اور ان کی جو وزیر اطلاعات ہے انہوں نے بھی کہہ دیا, اپنے اپنے صوبے. یہ اپنے اپنے صوبے کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اب متحدہ پاکستانی کیوں نہیں بات کرتے؟ اب پاکستان کے چلیں, پنجاب خوشحال ہے, اچھی بات ہے, تو اس کی خوشحالی میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے, اس میں حصہ نہیں بنتا پاکستان کے لوگوں کا. آپ کی ذاتی ملکیت ہے, آپ کی دولت ہے. ایسا نہیں ہے مریم نواز صاحبہ, آپ کو پورے پاکستان کی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے. لیکن آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کے والد نے بھی کبھی پورے پاکستان کی بات نہیں کی.
आपके चचा भी पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते। आपने इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की है बिलावल साहब के लिए, तो हमारे यहाँ तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। और कोई खातून किसी मर्द को गैरत की बात करे, भाई गैरत करो, ये हमारे यहाँ तो नहीं कहा जाता। हम इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं, हम इतने मॉडर्न भी नहीं हैं कि हम इस अंदाज से बोलें। खातून को अल्फाज को मोहतात होना चाहिए। बिलावल साहब आम नहीं है। जब आपकी हुकूमत को खतरा था तो मिन्नतें करके शरीक कर रहे थे और हम कह रहे थे नहीं, हमें तनकीद की गई, पंजाब में पीपल्स पार्टी नाराज हुई, लेकिन बिलावल साहब ने कहा नहीं, जमहूरियत बचनी चाहिए, हमें पाकिस्तान की बात करनी है, हमें इलाकाई बात नहीं करनी। लेकिन आपने जो मरीम साहबा आपने जो बात की है ये दुरुस्त बात नहीं है, ये इलाकाई ज़हनियत की बात है। और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, आज अचानक नहीं कह रहा हूं, बड़े अरसे से कह रहा हूं कि नून लीग इलाकाई जमायत नहीं है, लेकिन नून लीग इलाकाई ज़हनियत की जमायत है। उसके सारे फैसले, सारी पॉलिसियां, सारी तरक्कियां, सारी अवामी फलाई प्रोग्राम सूबे के लिए होते हैं। सूबे में भी पूरे सूबे के लिए नहीं, सराइकी इलाके के लोगों की इनके तरक्कियाती स्कीमों में कोई हिस्सा नहीं होता। वो एक मखसूस इलाके को कंट्रोल कर कर पूरे पाकिस्तान में मौलाबग चांडियो साहब, मरियम नवाज साहबा पंजाब की वजीर आला है, तो वो अपने सूबे की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो इमदाद की बात कर रहे हैं, हम अपने सूबे में जितना भी इख्तियार है, जितना पैसा है, वो अवाम में खर्च करेंगे। हम भी क्यों मांगेंगे, हम क्यों इमदाद मांगेंगे, वो हम क्यों, और हम जो बेनजीर सपोर्ट जी इनके वाले से पूछे, आप पाकिस्तान में इमदाद के लिए लोगों को कहते रहे, नहीं कहते रहे? चचा के लिए जो मशहूर है वो हमारे भी वजीर आज़म है, हम उनके साथ में तावन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या मशहूर है? तो जहां जाते पाकिस्तानी वजीर आज़म मांगे, भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, इमदाद मांगेंगे। ये किसे कह रही हैं? पहले आप अपने वालिद साहब के लिए फरमा रही हैं, अभी आप अपने चचा के लिए फरमा रही हैं। आप सिर्फ बिलावल साहब को नहीं बोल रही। बिलावल साहब तो हालात के मुताबिक देखते हैं। अगर एक सूबा गरीब है, पसमानदा है, अगर सूबे में इतने वसाइल नहीं है जितने पंजाब के पास है, तो आपने जानबूझ के चले, हम तो खुश हैं, हम पंजाब की खुशहाली पर कोई जलते कुड़ते नहीं है, लेकिन ये कह देना आप जाने, आप क्या जाने? आप पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के एक सूबे की वजीर आला है, पाकिस्तान के वजीर आज़म की भतीजी हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कायद की बेटी हैं। आप अगर इससे इलाकाई बातें करेंगी, मुझे तो पता है आप हमेशा इलाकाई बात करते हैं, और जब भी काम पड़ता है तो फिर आप जो भी करते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन काम निकल जाए, आप खत्म हो जाए, फिर आप पहचानते नहीं है। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। मौलाबग चांडियो साहब, आप ये मान रहे हैं कि पंजाब खुशहाल है? आप ये मानते हैं कि पंजाब तरक्की कर रहा है? आप ये मानते हैं कि पंजाब का वजीर आला जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि सिंध के लोग चीख कर सिंध के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मरियम नवाज जैसा उनको वजीर आला मिल जाए। आखिर एक साल में मरियम नवाज ने क्या कर दिया जो आपने 17 साल में नहीं किया? मैं आगे पूछूंगा। अच्छा चलिए, बता, जल्दी से बता, जी। नहीं, जल्दी की तो बात है नहीं, जल्दी की तो बात नहीं है। सिंध में कोई आदमी, सिंध का कोई रहने वाला ये मुतालबा नहीं कर रहा कि नवाज शरीफ की पार्टी का वजीर आला पाकिस्तान सिंध में आ जाए। वो आएगा तो वो वहां, यहाँ के पैसे वहां खर्चे करेंगे। मियां साहब के दिमाग में, मियां साहब के जहन में पाकिस्तान का तस्वुर ये नहीं है। उनके जहन में तस्वुर सिर्फ पंजाब का है, वो पंजाब को ही पाकिस्तान समझते हैं, जबकि हम पाकिस्तान के लिए जाने देते हैं, हम पाकिस्तान के मुत्तहद की बात करते हैं। हमने कभी इलाकाई बात नहीं की, पीपल्स पार्टी ने कभी इलाकाई बात नहीं की। बिलावल साहब ने, भुट्टो साहब ने, बीबी साहबा ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने कभी भी इलाकाई बात नहीं की। ये इलाकाई बातें हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान देंगी। पहले भी इन्हीं की बातों ने नुकसान दिया है, वो बेचारे नवाज शरीफ साहब तो अब सियासत से ही बाहर हो गए हैं।
ان کا کیا آپ ان کو خامخواہ گھسیٹ رہے ہیں. میں آتا ہوں حیدر عباس رضوی صاحب کی طرف. حیدر عباس رضوی صاحب، ایک طرف تو عالمی بینک کا آپ کے سامنے ہے کہ کیا حشر ہے پاکستان کا، بے روزگاری کہاں پہنچی ہوئی ہے، غربت کہاں پہنچی ہوئی ہے، افلاس کی سطح کیا ہے، کتنے لوگ ملک سے نوجوان باہر چلے گئے ہیں. اور دوسرا سر میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ایک سال میں محترمہ مریم نواز نے ایسا کیا کر دیا کہ سندھ کی عوام چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آئیے اور آ کر مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ ہمیں چاہیے. واقعی ایسے حالات ہیں کیونکہ آپ تو بہت کراچی کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ باہر سے امداد ہم کیوں لیں، ہماری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اوور آل میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کو، جناب خضر حیات صاحب کو، ریاض بسرا چھوٹا بھائی ہے میرا، ان کو، اور ایک طویل عرصے بعد اپنے دوست اور بھائی مولا بخش چانڈیو کو سن کر بہت خوشی ہوئی. ان سب کی خدمت میں میرا سلام ہو. جہاں تک آپ نے بات کی ہے، اس بات کی کہ جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے، جو اشارے ورلڈ بینک کی رپورٹ کی طرف سے آئے ہیں وہ یقیناً سنجیدہ ہیں، مگر دوسری طرف جو اس وقت ایک بین الاقوامی صورتحال ہے، پاکستان کی جو سفارتی سطح پر ساری دنیا میں پذیرائی ہے، بیان المرصوص میں جس طریقے سے ہماری جانباز افواج نے، ہمارے جوانوں نے، جس طریقے سے ہماری آرمی، پاکستان ایئر فورس اور نیوی نے پاکستان کا دفاع کیا، اور اس کے بعد جس طرح پوری دنیا میں پاکستان کی توقیر میں اضافہ ہوا، ساتھ ساتھ اب دنیا کے وہ تمام ممالک جو کسی اور طرف دیکھا کرتے تھے، مثال کے طور پر ابھی ہی حالیہ دنوں میں ہونے والا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی قطر میں جو صورتحال ہوئی، اس میں جو ایک کانفرنس ہوئی، انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہوئی، اس میں پاکستان کا کردار، اور دیگر حوالے سے چائنا کے ساتھ مزید گہرے ہوتے تعلقات، ان سب کی ریفلیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پر گریجولی آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. یقیناً پاکستان کی معیشت کو اس سے مزید تقویت ملے گی. بہت ساری جہاں پر مشکلات ہیں، بہت سارے جہاں پر چیلنجز ہیں، جس طریقے سے آئی ایم ایف کا ابھی تک ایک دباؤ ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر سفارتی سطح پر پاکستان کی جو مسلسل کامیابیاں ہیں، اس پورے خطے میں جس طرح پاکستان ایک طاقت کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کے ثمرات ابھی پاکستان کی معیشت پر نمایاں ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، مگر انشاءاللہ صورتحال بہت بہتر ہے. پاکستان میں جتنے بھی تاجر ہیں، خصوصی سے انڈسٹریلسٹ ہیں، کراچی میں موجود ہونے کے حوالے سے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان میں کچھ سے تو یقیناً میری ملاقات رہتی ہے، ان سب کا خیال یہی ہے کہ پاکستان اکنامکلی ٹیک آف کرنے جا رہا ہے. اب تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بیان کی، تو جو کچھ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے لیے کہا ہے، اس بات سے قطع نظر ظاہر ہے کہ دونوں وفاق میں بڑے اتحادی ہیں اور ان لوگوں کو اپنی چیزوں کو آپس میں طے کرنا ہے. یہ بیان تو یقیناً ان کا جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ دنیا سے امداد لینے کے بجائے ہم اپنی طرف دیکھیں اور خود اپنے وسائل کی بنیاد پر اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی امداد کریں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو سیلاب کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ کے پی کے سے ہوتا ہوا پنجاب میں ایک بہت بڑی تعداد میں زمین بھی، کسان بھی، انسان بھی، مویشی جانور بھی اس سے متاثر ہوئے. تو اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ اس بات کا اعادہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس اس قدر وسائل میسر ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت
اپنے وسائل کی بنیاد پر ان تمام لوگوں کی جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی امداد کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں اور ان کو بین الاقوامی مدد کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات تو یقیناً قابل ستائش ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے کہ گزشتہ 2022 میں جس طرح سیلاب نے سندھ کو تباہ کیا تھا اور رائٹ بینک کے ٹوٹنے کے باعث جس طریقے سے سندھ میں سیلاب پھیلا تھا، الحمدللہ وہ صورتحال سندھ میں رونما نہیں ہوئی ہے۔ تو سیلاب کے زیادہ تر متاثرین کے پی کے کے بعد سب سے زیادہ آخری اسپاٹ وہ اہل پنجاب ہیں۔ آخری جملہ میں اس پر ستائش کروں گا محترمہ جو ہماری وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مریم نواز صاحبہ، کہ اگر وہ خود اپنی بنیاد پر، اپنے دم پر اور اپنے وسائل پر اہل پنجاب کی سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ نہیں، میں نے وہ نہیں پوچھا، میں نے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سندھ میں مریم نواز صاحبہ کی طرح سندھ میں وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے؟ سر 1 سال کی کارکردگی ایسی ان کی ہے کیا؟ ان کے جو انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں، دیکھیے میں جہاں تک سندھ کی صورتحال ہے، میں یہ ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ عرض کروں گا کہ سندھ میں گزشتہ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی مطلق العنان حکومت ہے۔ 20,000 ارب روپے سے زیادہ سندھ حکومت سندھ پر خرچ کر چکی ہے۔ اب وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، کون سے ترقیاتی پروجیکٹس بنے ہیں، عوام کو کس قدر فائدہ ہوا ہے، سندھ کی جو زبوں حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور خاص طور پر جو کراچی کی صورتحال ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی ہی نہیں ہے۔ ابھی جو کہ یونس دھاگا صاحب جو پاکستان کے ایک مایہ ناز بیوروکریٹ اور ان کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے بڑی باشگاف الفاظ میں بتایا ہے۔ جی بہت بہتر۔ جی میں اس پہ آؤں گا آگے کراچی کے اوپر آؤں گا۔ میں ذرا سا ارباب خضر حیات صاحب کو ہی پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ ارباب خضر حیات صاحب مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو جو ان کے اتحادی ہیں بہت سخت زبان استعمال کی ہے، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہم کوئی اپیل نہیں کریں گے، ہم میں غیرت ہونی چاہیے اور خودداری ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا نام ہے، ہم اپنے وسائل سے پنجاب کا مسئلہ حل کریں گے۔ اور جو ان کی انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ کے لوگ کی ڈیمانڈ ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ جیسا کوئی وزیر اعلیٰ ہے، تو آخر 1 سال میں مریم نواز صاحبہ نے کیا کر دیا پنجاب میں کہ سندھ کے لوگ ان کو مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جہاں تک چانڈیو صاحب ایک زیرک سیاستدان بھی ہے اور ہمارے بزرگ بھی ہے، انہوں نے اپنی جو ان کی میں باتیں سنی میں نے، تو انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کو کوئی گالی تو نہیں دیے، لیکن انہوں نے سیاسی زبان میں بہت کچھ کہہ ڈالا ہے جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھوں گا۔ جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے، تو بالکل ہم پاکستان مسلم لیگ ان کو سیکنڈ کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، اور آپ دوسری یہ بات پھر میں بھول جاؤں گا، آپ نے کہا کہ کراچی کے عوام بلکہ سندھ کے عوام مریم نواز کو چاہ رہے کہ وہ ہماری سی ایم بن جائے۔ یہاں پر میں اس وقت خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں بیٹھا ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی یہی چاہ رہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ بن جائے۔ یہ میں بالکل آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، سیاست سے ایک طرف ہٹ کر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے عوام بالکل جتنے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، صرف ایک مخصوص جماعت کو چھوڑ کر وہ یہی کہہ رہے کہ ہمیں مریم نواز شریف چاہیے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ جب سے چیف منسٹر بنی ہے تو وہاں پر ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچا ہوا ہے۔ آپ کو یہ نہیں کسی نے کہا ہوگا کہ کرپشن پنجاب میں کوئی کرپشن ہو رہی ہے،
یا کچھ اور ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جس پہ مریم نواز شریف صاحبہ یا پنجاب حکومت پر تنقید کی جائے. اگر ہم سندھ کی بات کر لیں اور خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو سندھ میں تو آج بھی وہ لوگ وزراء ہیں جن کے گھروں سے کروڑوں اربوں روپے برآمد ہوئے تھے, آج بھی وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور سندھ کے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں. میں خود کراچی گیا ہوں تو کراچی جیسا گندا شہر تو میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے کہ کراچی کے حالات کیا ہے, انہوں نے کراچی کو کیا دیا ہے. اور اگر آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں تو وہاں کے حالات تو دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر یہ پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں, ہمیں افسوس ہوتا ہے اس پہ. اور یہ لوگ جو ہے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہمیں امداد اور یہ اور وہ نہیں لینی چاہیے بلکہ, تو مریم نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم کیوں کسی سے امداد لیں گے. چانڈیو صاحب نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ وہ امداد لیتے تھے, شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام سرخرو کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کو ہم نے کیسا سبق سکھایا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو بالکل جو مقدس ایک وہ ہے وہاں پہ کی حفاظت پاکستان کے ذمہ انہوں نے دے دیے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کے وزٹ پہ ہیں, وہاں پر ان کو جو پروٹوکول اور جو عزت مل رہی ہے تو اس پر تو ہماری آنکھیں پوری دنیا میں وہ جو اٹھ گئی ہے. تو یہاں پر اس وقت جو حالات ہے خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا تو خیبر پختونخوا کو بھی اس میں لاؤں گا کہ میں آؤں گا خیبر پختونخوا پہ آؤں گا. میں خیبر پختونخوا پہ آؤں گا کہ کیا حالات ہے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور شوکت بسرا بھی جوائن کر چکے ہیں. شوکت بسرا سے یہ سوال تھا کہ شوکت بسرا صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ویڈیو آپ نہیں تھے, وہ میں نے چلایا, مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو پہ بہت سخت تنقید کی. ایون انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کے جو مسائل ہیں اس وقت سیلاب زدگان کے خود ہی حل کر لیں گے, ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے. اور امداد کیوں مانگے, ہم بھی کیوں مانگے, ہم خوددار اور غیرت مند ہیں. بہت سخت سوال جواب انہوں نے دیا. اور دوسرا, ان کی انفارمیشن منسٹر کہتی ہیں کہ مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ سندھ میں مانگتے ہیں لوگ, کے پی کے میں مانگتے ہیں, ابھی پی ایم ایل این کے نمائندے نے بھی کہا ہے. تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا واقعی پنجاب میں اس وقت حالات اتنے اچھے ہیں, وزیر اعلیٰ اتنا کام کر رہی ہیں کہ ہمیں دوسرے صوبوں میں بھی ایسے ہی وزیر اعلیٰ چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب شوکت بسرا صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے دو سوالات کیے ہیں کہ ایک تو جو ایک دوسرے کے خلاف یہ سخت زبان استعمال کی ہے, اور دوسرا پرفارمنس کے حوالے سے پنجاب کی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. گزارش یہ ہے کہ ان دونوں کی یہ نورا کشتی ہے, یہ ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 2 پارٹی سسٹم تھا پاکستان میں عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے, تو آپ ان کے بیانات نہیں چلا سکتے کہ پتہ نہیں وہ گلے میں پٹا ڈالنا تھا, گلیوں میں گھسیٹنا تھا, تو پتہ نہیں وہ زرداری صاحب نے کتنی کرپشن کی تھی, کتنی لوٹ مار کی تھی. اور یہ فرماتے ہوتے تھے زرداری صاحب, میں خود پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا, کہ نواز شریف کو اس دفعہ ہم نے معاف کر دیا تو میں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, یہ سارے پیسے لوٹ کے لے گئے ہیں لنڈن میں. اور ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ انہوں نے حکومتیں, جب باری لگی ہوئی تھی, پہلا تیری باری پھر میری باری, تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بناتے تھے. اور سارے کے سارے مقدمات وہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ہمیں وہ انہی کے بنائے ہوئے مقدمات ملے, جن میں آپ نے دیکھا کہ پھر ان کو سزائیں ہوئیں. سزاؤں کے بعد پتہ یہ چلا کہ انہوں نے لوٹ مار کرپشن کر کے دونوں گھروں نے پاکستان میں جو غریب لوگ تھے جن کے اوپر یہ حکومت قرض دراز سے, ان کا پیسہ لوٹا پاکستان کا. اور سب سے بڑی لوٹنے کے بعد چلے آپ پاکستان میں لگا دیتے. کوئی سوئٹزرلینڈ لے گیا, کوئی لنڈن لے گیا, کوئی اجبین فلیٹس لے لیے. اس نے کہا میری لنڈن تو کیا, میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. بعد میں قطری لیٹر آ گئے. پھر ابھی جو فارم 47 کا وزیر اعلیٰ ہے شہباز شریف, جس دن اس نے حلف اٹھایا ہے, اس سے ایک دن پہلے ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی 17 ارب کی. چھوڑ دیں ان کو, میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ کی فارم 45 کی جو حکومت مجھے بات مکمل کر رہے ہیں. دیکھیں ایسے نہیں. دیکھیں میں نے
ये डॉक्टर साहब देखिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। इनको नहीं, कहें आप कि एक अपनी झूठ बारी पे बोलेंगे बात तो करें। कौन तो नहीं, झूठ खिदर नहीं साहब, सुनेगी ना। खिदर साहब, झूठ की खिदर साहब मैं एक अपने वक्त पे बोलिएगा। खिदर साहब अपने वक्त अच्छा, पे मैं बोलिएगा। डॉक्टर साहब ठीक है बोले, डॉक्टर साहब जल्दी क्योंकि बोले, मैं टाइम Zoom नहीं पे है। हूँ। अच्छा, मैं फिर ये कह रहा हूँ, इसलिए ये करप्ट लोगों का टोला है जिन्होंने लूट मार करनी है, करप्शन करनी है। और फिर इनको जब नवाज शरीफ अपना बेचारा इलेक्शन हार गया, मरियम हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला। अब परफॉर्मेंस की बात देख लें, ये पंजाब के अंदर ये 30-40 साल से ये टोला हुक्मरान है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमजा शहबाज। अगर इन्होंने डिलीवर किया होता तो क्या ये पंजाब में नवाज शरीफ अपना इलेक्शन हार जाता? ये मैं सिर्फ आप पे सवाल छोड़। दूसरी बात, अब हालत ये है कि जब 2022 में ये पीडीएम का टोला, इन्होंने, आपको याद होगा कि जी इमरान खान साहब की वजह से जो इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी, हम आएंगे तो आप देखेंगे कि दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, यहाँ पर पेट्रोल सस्ता मिलेगा, यहाँ पर आटा, चीनी, घी, हर चीज डॉलर नीचे ले आएंगे। क्या हुआ? आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि यहाँ पर 44% लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। पंजाब में हालत ये है कि लोग इस वक्त झोलियां उठा उठा बद दवाएं दे रहे हैं। अभी आप सिलाब को देख लें, हालत ये है कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरे हैं। लोगों बेचारों को ना कोई राशन पहुंचा, ना गद्वियात पहुंची, मवेशियों के पास चारा नहीं पहुंचा। और वो कह रही हैं, आप, मेरा इनको चैलेंज देता हूँ, ये कहती है ना पंजाब में इनकलाब आ गया, इन्हें कहें कि इलेक्शन करवा लें फेयर एंड फ्री। पहले 17 सीटें जीती थी ना, 10 सीटें भी मुस्लिम लीग नून जीत जाए तो हम सियासत छोड़ देंगे। हालत ये है कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये बेचारे अवाम में जाने के काबिल नहीं। ठीक है, इन्होंने अवाम का कत्ले आम कर दिया है। उसकी वजह सुने, 70 लाख लोग, 80 लाख पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अभी आप महंगाई, बेरोजगारी, आप सिर्फ कंपैरिजन कर लें, 25 अरब डेली का ये कर्जा ले रहे हैं। तो ये मोहतरमा कहती हैं, मैंने इनको कहें इमरान खान अपने किसी बंदे को, कारकुन को टिकट देगा, मरियम बीबी को कहें इलेक्शन लड़के लाहौर में देख लें या पंजाब में कहीं, अगर मरियम बीबी जीत जाए, मेरा चैलेंज है ये, हम मान लेंगे ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, मैं आता हूं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, आपकी तरफ दोबारा आता हूं। अरबाब खिजर हयात साहब ने कराची और सिंध का नक्शा आपके सामने रखा है और उन्होंने कहा कि सिर्फ सिंध के लोग नहीं, केपीके के लोग भी मरियम नवाज साहिबा को मांग रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सवाल उठ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने 1 साल में ऐसा क्या किया है कि जिसकी बुनियाद पर आप 17 साल से बैठे हुए हैं सिंध में, वो काम नहीं कर सके, और केपीके में ये 10 साल से पीटीआई बैठी हुई वो काम नहीं कर सकी। क्या कहेंगे मौलाना साहब? 13 साल से मेरी पहली बात तो ये है कि खान साहब हो या कोई पंजाब का दूसरा बड़ा लीडर नून लीग का, उन्होंने सिंध देखी नहीं है। ये घर बैठकर बात करते हैं। थरपारकर में ये हो रहा है, भाई आपने थरपारकर देखा कब है? आपने जिंदगी में कभी मिट्टी तशरीह नहीं लाए? या अब बच्चे उधर जा रहे हैं, मासूम मार रहे हैं, और मिट्टी में जाकर देखें तो सही। जदीद तरीन हॉस्पिटल थरपारकर में बनी है पहली बार, आपको पता तो कुछ है नहीं। जाकर थरपारकर के रस्तों का जाल तो देखें। आपने पंजाब कभी थरपारकर देखा नहीं, आप घर बैठे बातें करते हैं। आज भी पंजाब के लोग इलाज के लिए सिंध में जाते हैं, उनके इतने आला तरीन इदारे हैं। आप ऐसे बगैर देख के तनकीद करते हैं। जो सुन रहे हैं जी हमने यूं थरपारकर, आपको थरपारकर का पता ही नहीं है। थरपारकर की जिंदगी थी क्या? टीलों में रहने वाले लोग बेचारे, जिनका रास्ता ही नहीं था, वो जाकर उसके हालात तो देखें अब, और उसमें तब्दीली तो देखें, देखकर फिर बात करें ना। अब ऐसे ही बात कर देनी है, बिला शक नून लीग की पहली हुकूमत भी सिर्फ प्रोपेगेंडा थी। अगर प्रोपेगेंडा नहीं होती तो उनके जाने के बाद जो मुस्लिम लीग के कारनामे बाहर निकले, वो आपके छुपे हुए हैं क्या? आपसे छुपे हुए तो नहीं, आपको पता है सब जो हुआ है पंजाब में। अभी अगर मेरी तो बहन है, मैं उनका एहतराम करता हूँ क्योंकि मियाँ साहब की बेटी है, लेकिन उनका लहजा तो, उनको जो खान साहब का लहजा है
وہ اب لہجہ ہو گیا ہے مریم بی بی کا. مریم بی بی کو اپنا لہجہ ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے خاتون بات کرتی ہیں, خاتون رہنما, ویسے کم سے کم ویسے تو رویہ رکھیں. ابھی یہ باتوں میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ جو افواج پاکستان جنگ جیتی ہے وہ بھی نون لیگ نے جیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی 5-7 منٹ پہلے جو باتیں کر رہے تھے وہ فیلڈ مارشل کی بات نہیں کر رہے تھے, جیسے یہ جیت کے آئے ہیں. افواج پاکستان نون لیگ کی نہیں ہے. جو پاکستان کے فوجیوں نے مقابلہ کیا ہے وہ نون لیگ نہیں ہے. ایئر فورس نون لیگ نہیں ہے, بحریہ نون لیگ نہیں ہے, بری فوج نون لیگ نہیں ہے. وہ پاکستان کی فوج ہے. وہ پاکستان ہمارا بھی ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہے اپنے افواج پاکستان پر. لیکن یہ پورا کارنامہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے اس میں فوج کا کوئی کام نہیں ہے. سارا کام انہوں نے بیٹھ کر کیا ہے, کمال کر دیا ہے جی انہوں نے. میں آپ کو پھر کہتا ہوں ہماری بحث یہ ابھی کوئی نہیں. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, ابھی آج پہلی بار آپ کے سامنے کھل کے کہہ رہا ہوں. علاقہ پرستی کی سوچ ہے, علاقہ پرست جماعت ہے, اس کو علاقہ پرستی ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بلاول صاحب کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کو دیا جائے, مریم نواز صاحبہ نے ایک بات بڑی سخت کہی ہے اور صحیح کہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسہ نہیں دیں گے جو بھکاری ہیں, یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جن کے کوئی کام وام نہیں ہے, بلکہ ہم ان کو دیں گے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, جو پاکستان کے شہری عزت دار ہیں, ہم ان تک پیسہ پہنچائیں گے. یہ تو بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ انہوں نے ٹھیک کہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں گزشتہ حکومت میں جو انہوں نے قرضے معاف کیے تھے بڑے بڑے بینکرز کے, بڑے بڑے سیٹھوں کے, وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون سے عوامی ادارے تھے جن کے انہوں نے پیسے معاف کیے؟ وہ بجلی کے مد میں جو انہوں نے معاف کیے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان کے اپنے لوگ تھے. انہی لوگوں کی انہوں نے مدد کی, سارا پیسہ ادھر ان کو منتقل کیا. لوڈ شیڈنگ کہاں ختم ہوئی؟ ہم ان کے کارناموں کو ہمیں پتہ ہے. ہم زیادہ نہیں بولتے کہ ابھی اتحادی ہیں, ہماری قیادت ہی ہم پر ناراض ہو جائے گی کہ جناب آپ نے یوں بات کر لی. انہیں تو کوئی روکنے والا ہے نہیں, یہ کبھی نہیں رکتے ہیں. جس کی آتی ہے پگڑی اچھال لیتے ہیں. مذاق نہیں کرتا ہوں, ان کو مشکل ہے. پیپلز پارٹی ہے, ابھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. یہ آج ہٹ جائیں, آج حکومت گر جائے گی. لیکن ہم کہتے نہیں, ہم گالیاں برداشت کریں گے لیکن ذرا جمہوریت کو آگے چلائیں گے. لیکن یہ ہماری نیت کو اس انداز سے نہیں لیتے. یہ اپنی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. مارشل نہیں ہے. آپ اپنے وقت ارباب اختیار صاحب, ارباب خضر صاحب اپنے وقت پہ بولیے گا. حیدر عباس رضوی صاحب, اگر میں مان لوں کہ ارباب خضر پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سندھ تباہ ہے, آپ بھی کراچی کی اور 20,000 کا آپ کہہ رہے ہیں ارب کہاں لگا, اس کے باوجود بلدیاتی انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سویپ کر لیا. نہ صرف انٹیریئر سندھ سے, سکھر سے, حیدرآباد سے, کراچی سے سیٹیں لے گئے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مولا بخش چانڈیو جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں اور بہت پیار کرتا ہوں میں ان سے. شاندار آدمی ہیں. تو میں صرف وضع احتیاط کو تھامے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جو بلدیاتی انتخابات کی بات آپ نے کی اور خصوصاً کراچی میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات کی بات کی, ڈاکٹر صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بلدیاتی جو نشستوں کی تعداد ہے وہ 246 ہے اور ایک بلدیاتی حلقے میں جو منتخب اراکین ہیں ان کی تعداد 10 ہوتی ہے. یعنی ایک یو سی میں 10 لوگ ہوتے ہیں, چیئرمین, وائس چیئرمین اور دیگر 8 کاؤنسلر. تو کراچی میں جو ضمنی انتخابات تھے وہ 2460 ارکان میں سے 5 کے تھے
اور 5 کے بھی تمام جو انتخابات تھے وہ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں تھے، اور کراچی کے مضافاتی علاقوں میں سے 2460 نشستوں میں سے 5 جگہ پر انتخابات تھے، اور 5 جگہ پر 4 نشستیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے، 1 چیئرمین کی، 3 وائس چیئرمین کی. تو یہ ایک انسگنیفیکنٹ نمبر تھا کراچی میں، خاص طور پر بلدیاتی انتخابات کی. اس میں قطعاً کہیں یہ کہنے کی گنجائش نہیں بنتی کہ کوئی شاندار کامیابی ہوئی ہے. 2460 نشستوں میں سے 5 نشستوں پر انتخابات تھے بلدیاتی، جس میں سے کسی بھی کینڈیڈیٹ نے 3000 سے زیادہ ووٹ نہیں لیے. تو یہ ایک نان سگنیفیکنٹ بات ہے. جو سندھ کی صورتحال ہے، خاص طور پر جو کراچی کی صورتحال ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ گزشتہ 17 برسوں میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ سندھ حکومت کو NFC سے ترقیاتی اخراجات کی مد میں وصول ہوئے ہیں. 20,000 ارب. آپ کو یا کسی اور میرے بھائی کو، کسی اور دوست کو، پاکستان میں موجود کسی شخص کو اگر یہ وہ نظر آتا ہو کہ 20,000 ارب روپے سندھ حکومت نے خرچ کیے ہیں، تو میرے خیال سے اہل سندھ کو تو کہیں بھی نظر نہیں آتا. چلیے کراچی نہیں بنتا، لاڑکانہ بنتا، لاڑکانہ نہیں بنتا نواب شاہ بنتا، نواب شاہ نہیں بنتا سانگڑ بنتا، شکارپور بنتا، مورو بنتا، بدین بنتا، کوئی ایک شہر تو بن جاتا. مگر صورتحال اس کے برعکس ہے. دیکھیے حقائق چھپتے نہیں ہیں. جو میرے بھائی نے بات کی ہے ان علاقوں کی جہاں پر کوئلہ جو ہے وہ نکلا ہے، تو وہ ساری وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل فنڈز کے ذریعے ان تمام کمپنیز نے کی ہے جہاں جو وہاں سے کوئلہ نکال رہے ہیں. چائنیز فرمز وہاں پر کام کر رہی ہیں، سڑکوں کا نیٹ ورک، ہسپتال اور دیگر وہ تمام جو ہیں وہ سندھ حکومت کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کروں گا، وقت کم ہے. ارباب خضر حیات صاحب، آپ نے دوسری سندھ حکومت پر بڑا کرٹیسائز کر دیا، KPK کے اوپر بھی کر دیا. آپ یہ تو بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ KPK کی عوام چیخ چیخ کر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے جیسا ایسا وزیر اعلیٰ ہمارے پاس ہو. سندھ کے لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا ہے ایسا؟ کیونکہ شوکت بسرا کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی ساری کارکردگی اشتہارات پہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں ذرا چانڈیو صاحب کے ایک سوال کا جواب دے دوں کہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بیان کو ذرا غلط رنگ دے کر پیش کیا ہے. انہوں نے علاقائی سیاست کی بات نہیں کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون علاقائی جماعت ہے. ان کے بات کا مطلب یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو اختیارات مل چکا ہے، اس لیے ہر صوبہ اپنے لیے خود وہ انکم جنریٹ کرتا ہے. ان کے بیان کا یہ مقصد ہے. یہ ذرا میں چانڈیو صاحب کو کلیئر کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ کہ بسرا صاحب جو ہے تو انہوں نے فارم 45 اور 47 کی باتیں شروع کر دی ہے. تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ شاید ان کی یادداشت کمزور ہو، لیکن یہاں پر خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. یہ ووٹ کے ذریعے نہیں آئے ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ان کو یہاں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. اور آج بسرا صاحب میرے خیال میں پشاور میں ہی بیٹھے ہوئے، کل ان کا ایک جلسہ یہاں پہ ہو رہا ہے جس میں پٹواریوں کو، پولیس کو اور پورے صوبے کے عوام کو اکٹھا، عوام نہیں بلکہ سرکاری عہدیداروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. ایک سرکاری جلسہ کر یہاں ہونے والا ہے. اور دیکھیں نا یہاں ان کے ساتھ نہ عوام نکل رہے، نہ ان کی پارٹی کے کارکن نکل رہے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ چیلنج دیتا ہے ان کو کہ کل یہ 5000 لوگوں کو یہاں پشاور میں جمع کر لے تو ہم ان کی سیاست کو مان لیں گے. اچھا سر، بڑی شکر ہے، آپ مان لیں گے، سیاست چھوڑیں گے نہیں. بسرا صاحب آپ کے پاس 3 منٹ ہے، جلدی سے بولے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ قابل رحم اور قابل ترس لوگ ہیں. حالت یہ ہے کہ KP میں یہ بیچاروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں اور آج تیسری ٹرم ہے کہ یہاں پر اور کوئی پارٹی بچی نہیں ہے. ویسے تو اس وقت
پورے پاکستان اور فیڈریشن کا لیڈر عمران خان ہے. 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کامن ویلتھ کی رپورٹ چیک کر لیں, کیونکہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ 2022 میں جو سیلاب آیا, یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی نا یہاں پہ. ان لوگوں نے پوری دنیا سے فنڈز لیے. ان سے بتائیں وہ اربوں روپیہ جو تھا کہاں پہ لگایا, کون سے ڈیمز بنائے, کون سے اپنے بند بنائے, پھر بنایا. کیونکہ ان کا متمع نظر ہی لوٹ مار, کرپشن, کک بیکس. مسعود صاحب پرانی باتوں کو چھوڑیں, ابھی کی بات کریں. خیبر پختونخوا کی ابھی کی بات کریں. بات تو کر, اچھا بات کرنے دیں, ابھی کی بات کریں نا, پرانی باتوں کو چھوڑ دیں. ارباب صاحب بولنے دیں, ارباب صاحب بولنے دیں, ٹائم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی کی بات کریں کہ ابھی خیبر پختونخوا کا کیا حال ہے, خیبر پختونخوا کے حالات ابھی آپ بیان کر دیں. ارباب صاحب بولنے دیں, بولنے دیں. شوکت صاحب آپ کے پاس 3 منٹ ہے, جلدی سے. نہیں بول دیں, لیکن حقیقت بول دینا, قوم کو گمراہ نہ کرے نا, حقیقت بتا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ خضر حیات بیچارہ کاؤنسلر بننے کے قابل نہیں. آپ جھوٹ بولیں گے اور قوم آپ کی جھوٹ سنیں گے. آپ حقیقت بیان کریں, خیبر پختونخوا کے حالات بیان کریں. ارباب صاحب بولیں, شوکت صاحب بولیں, ٹائم نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پنجاب کو چھوڑ دیں, پورے پاکستان کی حالت دیکھ لیں نا. آج دونوں پارٹیوں نے 4 باریاں 5 باریاں لگائی ہیں. آج حالت یہ ہوئی کہ 2024 کے خیبر پختونخوا میں بھی تو آپ کی تیسری باری چل رہی ہے نا. اور سن تو لیں, آج خیبر پختونخوا میں اگر نہیں تو بتا صاحب آپ جھوٹ بولیں گے, لوگوں سے سنیں گے, حقیقت بیان کریں. کیڑی چیز نہیں ٹکٹ دیں دی, کیڑی چیز نہیں ٹکٹ دیں دی, ان کو صبر تے کرے. اچھا حالت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج یہ دونوں پارٹیاں یا جتنی بھی پارٹیاں, چونکہ اس وقت صرف میں جو تحریک انصاف کے علاوہ تمام پارٹیاں بیچاریاں, کیونکہ یہ بیچارے ورکر ہیں, ان کو میں کیا کہوں, خضر حیات ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, اصل میں تو کرتوت تھے نواز شریف کے یا دوسری فیملی کے, پیپلز پارٹی کے. یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں. آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ کراچی کے اندر دیکھیں انجام کو تو آپ کے لیڈر پہنچ چکے ہیں کہ جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے. اچھا بات تو سنیں یار, صبر تو کرو. اب رہ گیا کے پی. میں اس وقت کے پی میں موجود ہوں. یقین مانے نہ اے این پی نہ مسلم لیگ نون تو خیر ہے ہی نہیں. یہاں جماعتیں ہوتی تھی اے این پی یا جے یو آئی یا باقی جماعتیں, کوئی جماعت اس وقت ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو آپ تو یہاں پر فارم 45 کی حکومت بنائی ہوئی ہے, تو آپ خود یہاں پہ حکومت ہے. بات تو سن لیں, رہ گئی مسلم لیگ نون. یہ خضر حیات میرے بھائی کا لیڈر کون ہے؟ نہیں, اپنی فارم 45 کی حکومت کی بات کریں. بات تو سن لو یار, سر 10 سیکنڈ ہے. اچھا خضر حیات کا لیڈر ہے نواز شریف. اگر نواز شریف بیچارہ الیکشن ہار گیا تو مجھے بتائیں میں کن باتوں کا جواب دوں سیاسی یتیموں کا, ان فارم 47 کے نمونوں کا. نواز شریف پہ تو یہاں پہ ہزارہ بہت شکریہ. چاروں مہمانوں کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.